اچھا، ویسے آپس کی بات ہے، علی امین گنڈا پور صاحب میں ترقی کرنے کے تمام جراثیم موجود ہیں. اب پتہ نہیں وہ مزید ترقی کرتے ہیں یا نہیں، کبھی وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں، لیکن بہرحال کم از کم ان میں جراثیم پورے موجود ہیں. آپ نے کبھی وہ بڑک سنی ہے شادی نہیں ہو سکتی والی؟ اور پھر وہ صاحب جنہوں نے یہ بڑک لگائی ہو، تھوڑی دیر بعد وہ شادی میں بطور گواہ دستخط کر رہے ہوں. اپنے گنڈا پور صاحب بھی بالکل اسی مزاج کے آدمی ہیں. پتہ نہیں اسے متلون مزاجی کہتے ہیں یا اسے چال بازی کہتے ہیں یا اسے ایکسٹرا کلیور ٹرک کہتے ہیں، لیکن بہرحال باجوڑ آپریشن کے حوالے سے ابھی ایک تازہ ترین مثال ہے. ورنہ ظاہر ہے وہ جس طرح خیبر پختونخوا میں ڈوبے تھے اور پھر یہاں لاہور کانا میں آ کر ابھرے تھے، یا کے پی ہاؤس اسلام آباد میں ڈوبتے ہیں اور پھر مردان میں جا کر نمودار ہوتے ہیں، یہ چھلاوے والی حرکات تو ہم ان کی بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں. اور اس سے بہت پہلے بھی جب وہ بنی گالا کی دیوار کے کبھی ایک طرف ڈوبتے تھے اور پھر بہت دور جا کر طلوع ہوتے تھے اور پولیس والے بیچارے پیچھے ہی بھاگتے رہ جاتے تھے، 9 ملکوں کی پولیس، اور وہ ڈان کو پکڑنا بالکل ناممکن ہوتا تھا. تو بڑی پرانی ان کی یہ صلاحیت ہے. وہ آج سے چھلاوے نہیں بنے، 9 مئی کے بعد سے چھلاوے نہیں بنے، وہ بہت پہلے سے چھلاوا ہے. لیکن خیر وہ ایک نہایت منفرد کردار ہیں. شہباز شریف صاحب کی کم از کم یہ خوبی ہے کہ وہ کبھی بھی بڑک نہیں لگاتے، وہ صرف پیری ہی پڑھتے ہیں. لیکن گنڈا پور صاحب پیری بھی پڑھتے ہیں اور بڑک بھی لگاتے ہیں. یہ کسی طرح وہ اگر اپنی بڑک کو کنٹرول کر لیں تو وہ بھی شہباز شریف کو بہت جلدی ریپلیس کر سکتے ہیں. باجوڑ آپریشن پر جو انہوں نے کلہ بازی لگائی ہے، ان کے اپنے وزراء اور مشیران اور ایم پی ایز بھی یقیناً انگشت بدندہ نظر آتے ہیں. اور بیرسٹر گوڑ اور اپنے اسد کیسر صاحب کے تو منہ سے کوئی جھاگ بھی نہیں نکل رہی. انہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کہیں تو کہیں کیا. وہ بیچارے ایک سٹینڈ لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا وزیر اعلیٰ شیر ہے تو کچھ نہیں کرے گا، اور اگلے دن انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ اور ہی کر چکا ہے. لہٰذا بہت دیر پہلے اسی لیے شاید اسد کیسر صاحب نے یہ کہہ کر خود کو ڈسٹنس کر لیا تھا کہ پی ٹی آئی کی پالیسیز جیسے بھی بن رہی ہیں، جو بھی بنا رہا ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، مجھ سے نہ پوچھیں. وہ ظاہر ہے وہ کور دینے کے لیے سب کے پاس موجود ہے کہ چونکہ عمران خان سے ہمارا رابطہ نہیں ہے تو پتہ نہیں وہ کس سے کیا بات کرتے ہیں، ہم موجود نہیں ہوتے، تو جس بندے کو وہ جو کہتے ہیں وہ آ کر وہ کر دیتا ہے یا اپنی سمجھ کے مطابق کرتا ہے، ہمیں پتہ نہیں. تو یہ ایک اچھا اس وقت بہانہ یا فیس سیونگ ملی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے دوستوں کو. لیکن بہرحال گنڈا پور صاحب کی تو کوئی زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوئی. زیادہ ملاقات کرنے بھی دیتے ہیں لیکن وہ تو بیرسٹر سیف کو ہی کرنے دیتے ہیں. تو بیرسٹر سیف کون ہے یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں. خیر، تو اب باجوڑ آپریشن تو ہو رہا ہے جناب، اور گنڈا پور صاحب نے اب کہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں باجوڑ آپریشن کیسے نہیں ہوتا. تو جناب وہ ہو رہا ہے، لیکن اب انہوں نے ایک ٹارگیٹڈ کا لفظ اندر ڈال لیا ہے، تو اس کو بھی سیریسلی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن نہیں ہے. آپریشن ہوتا ہے، وہ کوئی ٹارگیٹڈ نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے وہاں رہنے والوں کو کولیٹرل ڈیمیج کو یا اس کی کاسٹ کو سفر کرنا پڑتا ہے. سیکیورٹی فورسز، چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ کسی بھی اور قسم کی فورس ہو، ان سب سے گزارش ہے، اور خاص طور پر سیاسی حکومت سے گزارش ہے کہ آپ آپریشن کو بیک ضرور کریں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو بیک کرنا ہی پڑنا ہے، آپ کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے. آپ خود بھی ایونچولی تو یہی چاہتے ہیں، ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ یہ گڈ اور بیڈ والی تفریق ختم ہو جائے اور کوئی گڈ شڈ نہیں ہے. جو بندوق اٹھاتا ہے اس کو پھر جواب تو دینا پڑے گا. لیکن برائے مہربانی سویلینز کی پروٹیکشن کی کوشش تو کر لیں گنڈا پور صاحب. ٹھیک ہے آپ اہل قوت کو بیک کریں، بلکہ بیک نہ کریں، آپ وہی کام بھی بے شک شروع کر دیں جو شہباز شریف صاحب کرتے ہیں. ہمیں کوئی توقع ہی جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلا کرے کوئی، ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ضرور کریں جو کرنا چاہتے ہیں، لیکن برائے مہربانی لوکلز کی سیکیورٹی کو انشور کر لیں. وہ لوگ پہلے ہی بہت تنگ ہیں، غریباں پھاڑتا ہے تنگ جب دیوانہ آتا ہے کا انتظار نہ کریں. کم از کم عام شہریوں کی کو دہشت گردوں میں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان سینڈوچ ہونے سے بچائیں.